جس شخصیت کا تذکرہ مجھے کرنا ہے، جو زوال کے دور میں اور شاید بہت ہی سخت دور میں جن کی پیدائش ہوئی، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات۔ اکثر و بیشتر ہمارا نوجوان وہ آئی پی ایل کی کون کون سی ٹیمیں ہیں اور ان کے کپتان کون کون ہیں یہ اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ راجستھان رائلز کا کپتان سنجو سیمسن ہے، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ممبئی انڈینز کا کپتان روہت شرما ہے، اور اسے یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس دور میں ہمارا کون سا بڑا عالم رہا ہے اور اس نے کیا کام کیے ہیں، اس کے کارنامے کیا رہے ہیں، اس کی کتابیں کون سی رہی ہیں، اور اس نے کیا تبدیلی کی کوشش کی، اور وہ تبدیلی کی کوششیں کتنی کامیاب ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ کے بڑے کون تھے، اور آپ اپنے ذہن اور دماغ میں ان لوگوں کو اپنا بڑا اور اپنا لیڈر اور اپنا انفلوئنسر بنا لیں گے جو جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، تو آپ کی اگلی نسل اگر اس کا کلمہ بھی محفوظ رہ جائے تو پھر خیر منائیے گا۔ حالات جو بھی ہیں، جو چل رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آئے ہیں، یہ آٹومیٹک نہیں آئے۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا، دنیا میں ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے سبب ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے۔ تو جو حالات یہاں تک ہمارے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بہت سے اسباب ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ 1704 میں پیدا ہوئے، اور عالمگیر اورنگزیب کا انتقال 1707 میں غالباً ہوا ہے، تو یعنی ادھر وہ گئے ہیں اور ادھر یہ پیدا ہوئے ہیں۔ مظفر نگر کے پاس ایک علاقہ ہے پھلت، وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، میں صرف ایک دو بات بتا کر پھر اصل جو بات مجھے کرنی ہے میں وہاں پر آؤں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد خود بہت بڑے عالم تھے، اور جب شاہ صاحب پیدا ہونے والے تھے تو خواب میں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کا نام میرے نام پر رکھنا، یعنی قطب الدین رکھنا۔ شاہ صاحب پیدا ہوئے اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم یہ بھول گئے کہ قطب الدین بختیار کاکی نے مجھے کیا کہا تھا، اور انہوں نے اپنے بچے کا نام ولی اللہ رکھ دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد انہیں یاد آیا، خواب یاد آیا، تو انہوں نے کہا ارے یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، تو انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھا قطب الدین ولی اللہ۔ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کچھ اس طرح کی کہ ایک ایک چیز پر بچے کو توجہ دی، پڑھایا لکھایا، ادب تہذیب اور نہ جانے کیا کچھ نہیں اپنے اس بچے کو پڑھایا۔ 14 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے بڑی بڑی کتابیں پڑھا دی تھی، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی کہ میں نے بہت کم عمری میں 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اپنے والد سے 2 مرتبہ مکمل قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ یہاں تو 16 کا اگر الٹا کر دیا جائے 61 تو بھی ہمیں قرآن کی ہوا نہیں لگی ہوتی، قرآن پڑھا نہیں ہوتا، قرآن صحیح نہیں پڑھا ہوتا، قرآن سمجھا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد 17 سال کی عمر جب ان کی تھی تو والد صاحب کا انتقال ہوا، تو اپنے بچے کو خلافت دی اور اپنے مریدوں سے فرمایا یدہ کیدی، یہ جو میرا بچہ ہے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے، سب اس سے بیعت ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا۔ واقعات تو بہت لمبے چھوڑے ہیں، ہم اس میں تو نہیں جا سکتے ورنہ اصل مدعا رہ جائے گا، اصل بات رہ جائے گی۔ خیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کا سلسلہ روکا نہیں، پھر اس کے بعد وہ حجاز گئے، مکے اور مدینے میں 2 سال گزارے، اور وہاں پر علوم اور علوم اسلامیہ اور دین اور شریعت کو انہوں نے پی لیا، انہوں نے اپنے اندر اتار لیا۔ یہ حال تھا کہ ان کے سب سے بڑے استاد شیخ ابراہیم قردی تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے ولی اللہ میں الفاظ تم کو پڑھاتا ہوں اور ان الفاظ کے معنی میں تم سے سیکھتا ہوں۔ اتنا بڑا رتبہ تھا شاہ ولی اللہ کا۔ وہاں سے لوٹ کر حضرت تشریف لائے، حضرت پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت نے کتابیں لکھنا شروع کی۔ ان کتابوں کا تعارف بھی یہاں ممکن نہیں،
البتہ حضرت کی ایک کتاب بہت مشہور ہوئی ہے، اکثر و بیشتر شاید کم ہی لوگ، بہت خاص لوگ اس کتاب کو جانتے ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ میں رسمی بیان اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ بات ہو تو ہمیں کچھ معلوم ہو، بات ہو تو ہم کچھ سیکھیں، بات ہو تو ہمیں کچھ سمجھ میں آئے، بات ہو تو ہم کو تبدیلی کی کوئی راہ ملے، بات ہو تو ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ آخر کس راہ پر چلنے سے تبدیلی آئے گی اور پہلے کیسے آئی تھی اور اب اس کے آنے کی شکلیں کیا ہیں۔ الغرض انہوں نے کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، اور 20 سے زیادہ مرتبہ غالباً انہوں نے اس کتاب کو لکھ کر خود پڑھا، پھر اس کو گویا کہ اس کے اندر کمی بیشی کی، اور پھر وہ کتاب دنیا کے سامنے پیش کی گئی۔ اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ دنیا کی اگر 10 بڑی کتابیں قرآن اور حدیث کے بعد اگر جمع کی جائیں کہ دنیا میں 10 بڑی جو کتابیں لکھی گئی ہیں جو اپنے اعتبار سے زبردست ہیں، مایہ ناز ہیں، بہترین ہیں، تو وہ ان کتابوں میں شاید ٹاپ 10 کے اندر شاہ ولی اللہ کی یہ کتاب شامل ہو جائے گی، بلکہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر اس کو مقام دیا جائے گا۔ شاہ صاحب نے اس کتاب کے اندر کیا بیان کیا؟ شاہ صاحب نے بیان یہ کیا کہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی، اور انہوں نے مجھے قلم دیا اور یہ قلم دے کر کہا یہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے اور یہ آپ کو دیا جا رہا ہے، اس سے آپ لکھیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آئندہ آنے والا دور عقل پرستی کا دور ہے، اور اب عقل کے تناظر میں سوالات کیے جائیں گے۔ اسلام کو یا دین کو یا شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو لوگ صرف اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں یہ کتاب لکھوں، اور اس کتاب میں شروع سے لے کر آخر تک، وضو سے لے کر مرنے کے بعد تک کی زندگی تک جتنے احکامات شریعت نے دیے ہیں میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ شریعت نے یہ حکم کیوں دیا ہے اور عقل اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ پوری کتاب اسی پر ہے۔ شاہ صاحب نے اس میں حکومت چلانے کے آداب بتائے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر یہ بتایا کہ فائنینشیل سسٹم کیسے چلتا ہے، جس دور میں دنیا کارل مارکس کا نام لے کر چلا رہی تھی۔ کارل مارکس کا دور اور شاہ ولی اللہ کا دور تقریباً آس پاس کا دور ہے، اور دنیا کے اندر کارل مارکس کا فلسفہ پوری طاقت کے ساتھ چل رہا تھا۔ شاہ صاحب دلی کے اندر بیٹھ کر لکھ رہے تھے اور اپنا فلسفہ دین اور اسلام اور شریعت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر رہے تھے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ تائید الہی کے بغیر نہیں لکھا جا سکتا ہے، میرے اوپر میرے رب کا فیضان ہے، کرم ہے، رحم ہے، اس نے میرے قلم میں اور زبان میں صلاحیت دی ہے جس کے نتیجے میں یہ کتاب وجود میں آئی۔ چنانچہ وہ بتا رہے تھے کہ کیسے ملکوں پر زوال آ جاتا ہے، وہ بتا رہے تھے کیسے ملک بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ بادشاہتیں کیسے ختم ہو جاتی ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب کسی قوم پر زوال آنا ہوتا ہے، کسی حکومت پر زوال آنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرنے لگتی ہے، وہ کیا کرنے لگتی ہے۔ ہم بھی کچھ اشارے کریں گے اور سمجھدار لوگ اس کو سمجھیں گے۔ ہر بات کھل کر نہیں کہی جاتی اور ہر بات چیخ کر نہیں کہی جاتی، کہی بھی جاتی ہے تو ہم کو ان اشارات کو سمجھنا ہوگا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے۔ اگر آپ توجہ سے نہیں سنیں گے تو یہ بات آپ کے سر پہ سے بالکل اسی طرح گزر جائے گی جیسے فرد کی پچ پر شعیب اختر کی باؤنسر کیپر کے اوپر سے چلی جاتی ہے۔ تو ہر بات پیچھے والے سے کنیکٹڈ ہے، تو سنیے۔ اور میں آپ سے برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ ویڈیو ریکارڈ ہے، پھر اسے سنیے۔ ہر نوجوان بار بار سنیں۔ یہ بات عام طور پر کوئی نہیں کرتا ہے، یہ بات عام طور پر آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، یہ بات عام طور سے آپ کے سامنے نہیں آئے گی جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے اس کے اندر ایک باب باندھا، ایک چیپٹر بنایا، اس کا نام رکھا ارتفاقات کی بحث۔ ارتفاقات کا مطلب ہے، یہ لفظ رفق سے نکلا ہے۔ رفق کا مطلب ہوتا ہے نرمی، رفق کا مطلب ہوتا ہے ہمبلنس، بہت ہی کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ابتداءً یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی حکومت دو چیزوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ نمبر ایک،
پہلی بات یہ ہے کہ کوئی حکومت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک وہ اپنے کچھ بیسک پرنسپل اور بیسک اصول نہ بنا لے. اس کے کچھ اصول ہونے چاہیے، وہ ایسے اصول ہوں کہ جس سے کسی بھی حال میں پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا ہے، ان اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اصول بالکل اٹل ہوں گے، کوئی حکومت اس کے بغیر نہیں چل سکتی. اور دوسری بات شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کوئی حکومت اخلاق کے عام ہونے کے بغیر بھی نہیں چل سکتی ہے. یعنی اگر پبلک بد اخلاق ہو جائے گی تو گورنمنٹ چل نہیں سکتی گورنمنٹ. یہی بات اسلامی حکومت میں بھی ہے کہ اگر اسلامی حکومت کا خلیفہ اللہ کا حکم نافذ نہیں کر رہا ہے، اس کو بنایا ہی خلیفہ اس لیے گیا تھا کہ وہ اللہ کا حکم نافذ کرے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لوگوں کے درمیان فیصلہ اس طرح سے کرنا چاہیے جس طرح سے اللہ کا حکم نازل ہوا. اگر کوئی اسلامی حکومت اس کے بغیر چلتی ہے تو وہ دیکھنے میں چاہے بہت ترقی کرے لیکن ایک دن بہت جلدی اس پر زوال آ جائے گا. اور دوسری بات وہی کہ اخلاق ہونے چاہیے.